انسان وہی اچھا جو اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ مثلاً بڑے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ کہانی سن کر دیکھ لیجئے۔ پیارے بچوں، ایک شیر بیمار ہو کر کچھار میں پڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر جنگل کے تمام جانور فکر مند ہوئے۔ وہ روزانہ اس کی خیر خبر لینے جاتے اور طرح طرح سے اس کا علاج معالجہ کراتے۔ جنگلی جانور ہر وقت اس کی خدمت میں لگے رہتے، مگر ان کی یہ دوڑ دھوپ، علاج معالجہ اور خدمت کسی کام نہ آئی۔ نہ تو شیر کی بیماری دور ہوئی اور نہ ہی اسے کسی قسم کا آرام ملا۔ ایک دن شیر نے تمام جانوروں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، گیدڑ دکھائی نہیں دیتا۔ میں کب سے بیمار پڑا ہوں، مگر وہ ایک دن بھی میری خبر لینے نہیں آیا۔ تم میں سے کسی کو اس کا پتہ معلوم ہے وہ تم لوگوں سے بھی ملتا جلتا ہے یا نہیں؟ بھیڑیا گیدڑ سے بہت جلتا تھا، وہ جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ شیر کی بات سن کر وہ ہاتھ باندھ کر بولا، اس کا نام مت لیجیے سرکار، آج کل وہ بہت گھمنڈی ہو گیا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارے میں نے اس سے بھی آج کہا کہ آج کل سرکار بہت بیمار ہیں، جاؤ انہیں دیکھ کر آؤ، مگر اس نے جواب دیا، ارے بھاڑ میں جائیں سرکار، جس دن وہ مریں گے میں خود جنگل کا راجا بنوں گا اور مزے کروں گا۔ ارے سرکار، میں تو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اسی وقت اتفاق سے گیدڑ بھی وہاں آ پہنچا۔ اس کے کانوں میں بھیڑیے کی باتیں پڑ گئیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی شیر کا غصہ بھڑک اٹھا اور وہ غرا کر بولا، کیوں رے بدماش، میں اتنے دن سے بیمار پڑا تھا اور تو ایک بار بھی میری خبر لینے نہیں آیا۔ سنا ہے آج کل تجھے بڑا گھمنڈ ہو گیا ہے، بول کہاں تھا اب تک؟ گیدڑ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ارے انداتا، ارے جس دن سے آپ بیمار پڑے ہیں اس دن سے میں لمحہ بھر کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں سب لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں تو آپ کی بیماری دور کرنے کے سلسلے میں دوا کی تلاش میں لگا رہا، بھوکا پیاسا، ارے جنگل جنگل بھٹکتا پھرا ہوں۔ اتنی دوڑ دھوپ کرنے کے بعد بھی ارے بھائی ابھی ایک حکیم صاحب ملے۔ جب میں نے انہیں آپ کی بیماری کا حال سنایا، ارے تب انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کون سی ایسی بڑی بیماری ہے، بس چٹکی بجاتے ہی پھر ہو جائے گی، ارے معمولی ہی تو دوا ہے اس کی۔ شیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ گیدڑ کی بات کاٹ کر بولا، تبھی تو میں کہتا تھا کہ گیدڑ تو میرا بڑا مخلص دوست ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے اتنے دنوں غائب نہیں ہو سکتا۔ ہاں اچھا، تو کیا تم حکیم صاحب سے وہ دوا پوچھائے ہو؟ گیدڑ نے جواب دیا، انداتا، ارے بھلا میں حکیم صاحب سے دوا پوچھے بغیر کیسے آ سکتا تھا؟ ارے پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے سرکار، مگر جب میں ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے بتایا، جاؤ جنگل کے راجا سے کہہ دو کہ اگر وہ بیماری دور کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑیے کی تازہ کھال اوڑھ لیں، بس اس بیماری کی سب سے اچھی دوا یہی ہے۔ وہ جیسے ہی بھیڑیے کی تازہ کھال اوڑھیں گے، ارے اسی وقت سرکار آپ کی بیماری ختم ہو جائے۔ یہ سنتے ہی شیر گرج کر بھیڑیے پر ٹوٹ پڑا اور اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔